السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں، اس پروگرام کے ضمن میں مصنف رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس حدیث کے ذکر سے اس پروگرام کی ابتدا کی جائے۔ امام موصوف محمد بن ابی بکر بن ایوب، جو کہ شمس الدین کے لقب سے اور ابو عبداللہ کی کنیت سے معروف، اور آپ نے وقت کی ایک بڑی علمی اور عملی شخصیت تھے، علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب الداء والدواء یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی کی ابتدا میں ایک عنوان ذکر کرتے ہیں۔ وہ اتنا اہم ہے کہ گویا پوری آنے والی آئندہ کتاب کا سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مغز ہے۔ اس کو سمجھنے سے کتاب کے متون اور جن موضوعات پر آگے یا جن مسائل و احکام اور جن نکات پر کتاب مشتمل ہے، ان کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے وہ کون سا انہوں نے موضوع جس کے ضمن میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، ذکر کیے ہیں اس حدیث سے پہلے، فرماتے ہیں دواء العی السؤال، کہ عاجزی یا بے علمی یا جہالت، جس کا معنی سب کا ایک ہی ہے، اس کا اصل علاج سوال ہے، دریافت کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ تو شریعت طاہرہ میں یہ گویا کہ سب سے بڑی اہمیت اس بات کو ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو، اس بارے میں اہل علم و فضل سے پوچھا جائے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل علم و فضل سے اس بارے میں پوچھو، اور اسی طرح نصیحت پکڑتے رہو۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کا مذاکرہ بھی ضروری ہے، اور جب مذاکرے کے دوران، مطالعہ کے دوران کسی بات کے بارے میں سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھ لیجئے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں بنی نوع انسان کے لیے، خاص طور پر اہل ایمان کو۔ تو یہاں امام موصوف یہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا يَعُمُّ أَدْوِيَةَ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ، کہ یہ جو موضوع ہے جس بارے میں ہم گفتگو کرنے چلے ہیں، یہ عام ہے، یعنی اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی دل، اس کی روح اور اس کے بدن، ان سب کے ساتھ، ان سب کو عام ہے، کسی کے لیے یہ خاص نہیں۔ اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو بیماری بھی
ان سب کے کو شامل ہے، اور اگر اس کے علاج کے بارے میں گفتگو ہوگی تو وہ بھی ان سب کو عام ہے۔ وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الجہل داءً، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو، یعنی عدم علم کو، عدم معرفت کو، کسی چیز کے بارے میں شعور نہیں، کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اس کو کیا ایک مرض کے طور پہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ وَجَعَلَ دَوَاءَهُ سُؤَالُ العلماء، اور اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اقدس کے مطابق علاج یا اس کی دوا وہ کیا متعین فرمائی ہے کہ اس مرض کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے جس کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو ناظرین، ہماری عملی زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک انسان عدم علم کی بنا پر بسا اوقات بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ پوچھنا یہ ایک انسان کی کامیابی اور کامرانی کی دلیل اور ذریعہ ہے۔ بہت سے جہالہ اس قسم کے اعمال کے ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہوئے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن ثواب اور اجر تو ملتا ہے اس عمل پر جس کے بارے میں شریعت طاہرہ میں کوئی دلیل ہو، اور اس دلیل کو جانتے ہوئے علی وجہ البصیرہ کہ انسان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ وہ عمل کرے تو پھر اس پر اجر و ثواب ملے گا، وگرنہ وہ عمل اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب بھی کوئی آپ کام کریں، خاص طور پر شریعت طاہرہ کے احکام و مسائل اس کی بابت، جاہلیت کا جو دور ہے اس میں بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ وہ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر کیا کچھ کر بیٹھتے تھے، اپنی جو آخرت ہے وہ تو ان کی برباد تھی ہی، اللہ پہ ایمان نہیں تھا، کفر و شرک کا ارتکاب عام تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی وہ نہ سمجھتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ایسے کام کر بیٹھتے کہ اس سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ اور اس قسم کی مثالیں آج بھی ہمارے سامنے دیکھی جا سکتی ہیں۔ کئی بار ہم نے اخبارات میں ایسی خبریں سنی اور سننے پڑھنے کو ملیں کہ فلاں شخص نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں اس کو کوئی بارش صاحب جو بظاہر بڑے متقی اور پرہیزگار انہیں نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ اپنی پیاری چیز کو قربان کیجئے، تو وہ اٹھا اور اس نے اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلا دی۔ تو ایسے کئی واقعات ہوئے، جب قانونی کارروائی ہوئی تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے ایک مرشد ہیں اور انہوں نے خواب میں مجھے آ کر یہ اشارہ دیا، تو اس مرشد کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے یہ ظلم نہیں کیا۔ تو یہ جہالت کے جو مسائل ہیں، اسی طرح صحت کے بارے میں کہ انسان ایک اپنے طور پہ ہی کوئی گھر میں اپنا علاج شروع کر دیتا ہے جس سے بہت بڑا مرض اس کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہر دو اعتبار سے، دل کا مرض ہو، روح کا مرض ہو، جسمانی فزیکلی ظاہری ہو، روحانی ہو، حسی ہو یا معنوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی، ہر قسم کے امراض یا اس بارے میں عدم علم اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ اس شخص سے جو کہ اس علم کا یا اس فن کا ماہر ہے اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ کو علماء سے سوال یہ کہ انسان کی جو کامیابی اور کامرانی کا دنیاوی مضرات اور اخروی نقصانات اور ناکامیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بطور مثال ناظرین، میں چاہوں گا کہ تاکہ یہ رحمت للعالمین نے جہالت کو سب سے بڑا مرض کہا ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ پری اسلامک پیریڈ، قبل از اسلام ایران میں ایک مفکر جن کا نام شیوانہ تھا، وہ بڑا معروف تھا اپنی عقل و فکر میں، دانش میں، فیصلوں میں۔ تو ایک بچہ، چھوٹا بچہ جو کہ
بڑی خوف و ہراس میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اس شیوانہ نامی مفکر کے پاس آیا اور آ کر اس نے گھبراہٹ کے عالم میں یہ بات کہی کہ میری ماں اپنی بیٹی کو یعنی میری چھوٹی معصومہ بہن کو چھری سے ذبح کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تو یہ عمل اس لیے وہ کر پا رہی ہے کہ بڑے بت کے معبد خانے کے جو کاہن ہیں انہوں نے اس میری ماں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم بڑے بت کو راضی کرنا چاہتی ہو، خوش کرنا چاہتی ہو، تو اپنی پیاری سے پیاری چیز جو ہے وہ قربان کرو۔ تو اس پر وہ اپنی بیٹی کو ذبح کرنے پہ کے درپے ہے۔ خدارا آپ بڑی سوچ و بچار کے مالک ہیں اور رحم دل ہیں، آپ میری اس معصومہ کو میری ماں کے ظلم و ستم سے بچا لیجئے۔ اس شیوانہ نے جب یہ سنی بات تو فوراً اٹھا اور بڑے معبد خانے کی جانب آیا، اور آ کر فوراً اس نے کیا منظر دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور بڑا بت خانے کا کاہن وہ ایک بڑے پتھر پر برجمان ہے، اور بڑے بت کے چرنوں میں ایک معصومہ بچی وہ ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہیں، وہ لیٹی ہوئی ہے، اور اس کے سر پہ اس کی ماں جو کہ اپنے ہوش میں نہیں، اس حد تک وہ بے تاب ہے، پریشان ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بار بار آتی ہے اور اپنی اس بچی کو اٹھاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو ماتھا اور اس کی پیشانی سر چومتی ہے، پھر اس کو وہاں رکھ دیتی ہے، پھر پیچھے ہو کر چھری لے کر اس پر منڈلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ وہاں کا یہ منظر دیکھ کر اس مفکر نے یہ محسوس کیا کہ یہ ماں، اس کو یہ بچی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہے، تو اس نے فوراً یہ سوال کیا کہ تجھے کس نے یہ کام کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ تو اپنی اولاد سے اتنی محبت رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس کی زندگی لینے پہ تلی ہوئی ہے؟ تو اس ماں نے فوراً جرجری سی لی اور اس بڑے معبد خانے کے کاہن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جناب، یہ کاہن ان کا حکم ہے اور ان کے حکم کو بجا لانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اور کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس بت کے چرنوں میں اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کر دو گے تو بڑا بت تم پہ راضی ہو جائے گا، اور بقیہ زندگی تمہاری بڑی ہی خوش اور بڑی ہی آسودہ حال خوشحالی میں گزرے گی، کوئی آپ کو تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس پر ایک تو اس کے حکم کی بجاوری میں، دوسرا اس بڑے بت کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو اس شیوانہ مفکر نے فوراً یہ جواب دیا کہ ہوش میں آؤ، اس لیے کہ تمہاری اگر یہ بات ہے اس کاہن کے کہنے کے مطابق تو تمہاری سب سے بڑی عزیز متاع عزیز ترین جو ہے قیمتی چیز وہ یہ بچی نہیں بلکہ یہ معبد خانے کا کاہن ہے، جس کے اشارے پہ تم اپنی جگر کا ایک ٹکڑا ہے اس کو ذبح کرنے پہ تل گئی ہو اور اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تم مجبور ہو گئی ہو۔ تو بچی کے اگر تم نے اس اپنی عزیز ترین متاع جو کہ کاہن ہے بڑا، جس کے اشارے پہ تم یہ کام کرنے پہ چل پڑی ہو، اس کو چھوڑ کر اگر تم نے اس بچی کو ذبح کر دیا اس بڑے بت کے چرنوں میں، تو یہ بڑا بت تجھ سے خفا ہو کر بہت زیادہ ناراض ہو کر تمہاری بقیہ زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ عورت پلٹی اور اس نے اپنی اس بچی معصومہ کے ہاتھ پاؤں کو کھول دیا اور پھر چھری لے کر وہ اس طرف لپکی جس طرف وہ کاہن بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس طرف پلٹتی اس کو مارنے کے لیے کہ وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد کہیں بھی اس کے بعد کبھی بھی اس علاقے میں یا اس معبد خانے میں وہ نظر نہیں آیا۔ ناظرین، یہ دیکھیے کہ جہالت کی بنا پر وہ ایک عورت کیا کرنے چل پڑی۔ یہ جہالت کی نحوست ہے، اور جہالت نہ پوچھنا، دریافت نہ کرنا، نہ کسی کے بارے میں تحقیق کرنا، کسی عمل کے بارے میں، یہ اس سے بڑا کوئی وبال نہیں، اس سے بڑا کوئی مرد نہیں۔ رحمت للعالمین نے
یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ جہالت کو بہت بڑا مرد قرار دیا، اور پھر اس کے بالکل برعکس آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو اس عورت نے اپنی جہالت کی بنا پر یہ عمل کرنا شروع کیا، تو دوسری طرف ایک مفکر ہے جس نے کچھ سوچ بچار کی ہے، جس نے کچھ اس بارے میں غور و خوض کیا ہے، غور و فکر کیا ہے اس معاملے میں، اور اس نے کچھ اس بارے میں بالکل آنکھیں بند کر کے اندھا دھند عمل پیرا ہونے کے بجائے اس کے سیاق و سباق کا جائزہ لیا ہے، تو پھر اس نے اس گناؤنے جرم سے اس کو بچا لیا۔ تو گویا کہ جو معرفت ہے، جو سوچ ہے صحیح مثبت، اور پھر جو علم ہے، جو ایک ایسی روشنی ہے جو ان گمراہیوں اور ان تاریکیوں میں انسان کو سیدھی اور سچی راہ دکھاتی ہے، تو یہی معاملہ تھا جو کہ اس سے پہلے پری اسلامک پیریڈ قبل از اسلام رحمۃ اللہ عالمین کی بعثت سے قبل نظر آتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے اس بارے میں یہ بات جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ جب انہیں اس بارے میں کسی شخص کو خبر دی جاتی کہ اس کے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا ہے تو اس کے تیور بدل جاتے، اور پھر وہ اپنا منہ چہرہ معاشرے سے چھپاتا پھرتا کہ کہیں اس حالت میں لوگ مجھے نہ دیکھ لیں کہ میں بچی کا باپ ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے اس بچی کی زندگی کا سورج غروب کر دیا کرتا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ان حقائق کے ہوتے ہوئے اس سے بڑا مرد اور بیماری کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ جہالت جو کہ بہت بڑی بیماری ہے، اور اگر بڑھ جائے اس کا ناسور معاشرے کے اندر تو اس پر قابو پانا پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جہالت تھی جس کے علاج کے لیے رحمۃ اللہ عالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کو ضلالت و گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں سے لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف، تابناکی کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف انہوں نے گامزن کیا، اور جس پر امام حالی بھی یہ کہتے تھے کہ نہ واقف تھے انسان جزا و قضا تھے، نہ آگاہ تھے وہ مبدا و منتہا سے، لگائی تھی ایک ایک نے لوما سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرتے ہوئے اس جہالت کی گمراہیوں اور تاریکیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔